بنیادی ارکان ہیں۔ طواف کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ طواف صحیح ہونے کی شرطیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ہر طرح کے طواف کے ساتھ ہوتی ہیں، چاہے وہ طواف حج کے ہوں، عمرے کے ہوں یا نفل ہوں۔ اس طرح کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ تین ہیں جو ہر طرح کے طواف کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کسی بھی عبادت کے مقبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ آدمی مسلمان ہو۔ تو ایک شرط ہے مسلمان طواف کرے تو طواف معتبر ہوگا، اور طواف کی شرط ہے، کافر کی طرف سے طواف معتبر نہیں ہے۔ دوسری بات ہے نیت۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب ہم نیت کہتے ہیں طواف میں تو مطلقاً نیت مراد ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی طواف کر رہے ہوں، اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ میں طواف کرنے جا رہا ہوں تو آپ کا طواف معتبر ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ کون سا طواف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر طواف زیارت کے لیے آئے اور طواف کی نیت ہے اس کی اور اس نے طواف کر لیا تو طواف زیارت بھی ادا ہو جائے گا۔ تو نیت کوئی بھی طواف کی، بس نیت ہے طواف، نیت طواف کر لیا، میں طواف کر رہا ہوں، اتنا کافی ہے، اتنی نیت کا پایا جانا کافی ہوگا۔ اور تیسری شرط جو ہر قسم کے طواف کے لیے ہوتی ہے وہ ہے مسجد حرام کے اندر طواف کرنا۔ مسجد حرام کے بعد طواف کرنا شرعاً معتبر نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وہ شرائط ہیں جو ہر قسم کے طواف کے ساتھ ہیں۔ البتہ کچھ شرائط وہ ہوتی ہیں جو مخصوص طواف کے ساتھ ہوتی ہیں، مثلا احرام کا پایا جانا، یہ عمرے کے طواف کے لیے ضروری ہے، اور اسی طریقے سے طواف قدوم کے لیے ضروری ہے، شرط ہے دونوں کے لیے۔ اور وقت کا پایا جانا یہ طواف زیارت اور طواف وداع کے لیے ہے، کہ طواف زیارت کے لیے آدمی اس سے ماقبل کے جتنے احکامات ہیں وہ پورے کر چکا ہو مناسک، تب طواف زیارت کرے گا، اور طواف وداع وہ ہے کہ اس سے پہلے طواف افاضہ یا طواف جو ہے وہ زیارت وغیرہ ہو چکا اور آدمی رخصت ہو رہا ہو تو اس وقت طواف وداع کر لے۔ اور اسی طریقے سے طواف زیارت کے لیے ایک شرط بیان کی جاتی ہے وقوف عرفہ کا اس سے پہلے پایا جانا۔ واجبات طواف 7 ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بھی اگر چھوٹ جائے تو جزا لازم آئے گی، اس لیے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ بسا اوقات کچھ چیزیں اس میں کی ایسی ہیں جو چھوٹ جاتی ہیں اور لوگ ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی وجہ سے جزا لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1، حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہونا۔ ہمارے یہاں طواف نماز کی طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ یہ بھی نمازی کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ اس میں گفتگو کو مبارک رکھا گیا ہے، باقی تو نمازی کی طرح ہے۔ تو حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہونا چاہیے، یعنی آدمی چھوٹی اور بڑی دونوں پاکی سے، وضو سے بھی ہو اور اسے غسل کی ضرورت بھی نہ ہو، جنوبی بھی نہ ہو، اور باقی رہا کپڑے اور بدن کا پاک ہونا وہ مسنون ہے، وہ مسنون ہے۔ سطر کا چھپانا یہ دوسری بات ہے، دوسرا واجب۔ لہٰذا اگر طواف میں وہ حصہ وہ عضو جس کو چھپانا ضروری تھا اس کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ کھلا رہ جائے تو ایسے طواف کا اعادہ لازم ہوگا، اور اگر اعادہ نہیں کیا تو جزا لازم ہو جائے گی، دم واجب ہو جائے گا۔ حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنا یہ تیسرا واجب ہے۔ بہت سارے فقہاء ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے، اور کچھ فقہاء وہ ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔
بہرحال اس کو ہمارے ہاں واجبات میں بیان کیا گیا ہے۔ حجر اسود سے طواف کو شروع کرنا، حجر اسود سے پہلا چکر شروع ہوگا طواف کا، طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوگی۔ چوتھا واجب ہے طواف کو دائیں طرف سے کرنا، یعنی اس طرح سے طواف کرنا کہ بیت اللہ کی دائیں طرف یہ کھڑا ہوا ہو، بیت اللہ کے پاس آئے اور اس طرح ہو جائے کہ اگر یہ بیت اللہ کی جگہ کھڑا ہوتا اور اس کے بازو میں کوئی ہو تو اس کی دائیں طرف ہو جائے، اگر آپ کھڑے ہو تو آپ کی دائیں طرف کوئی ہو، تو اس کو دائیں طرف اس طرح سے کہتے ہیں، اور بیت اللہ شریف آپ کی بائیں جانب ہو، یہ خود بیت اللہ شریف کی دائیں طرف اور بیت اللہ اس کی بائیں جانب ہو۔ اس کے برخلاف اگر کوئی کر لے تو جزا لازم ہو جائے گی۔ پیدل طواف کرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ پیدل طواف کرنا جو شخص، اس شخص کے لیے جو شخص پیدل چلنے پہ قادر ہو، اس لیے کہ واجب ہے کہ وہ پیدل طواف کرے۔ پیدل طواف کرنا، بعض آج کل جو ہے یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے وہاں پر کہ الیکٹرک گاڑیاں ہیں اور ساری چیزیں ہیں، اس پہ لوگ طواف کر لیتے ہیں۔ معمولی سی تھکن یا عذر کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ یا تو وہ طواف کو لوٹائے یا پھر دم دے۔ البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے مجبور ہو کر سوار ہو کر طواف کرتا ہے تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ طواف میں حتیم کو شامل رکھنا، حتیم اصلاً بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، لہٰذا اس کی حدود سے باہر رہنا واجب ہوتا ہے۔ اگر حتیم کے اندر سے طواف کیا تو بیت اللہ کے اگرچہ کے باہر سے تھا مگر حتیم کے اندر سے گزرا تو گویا بیت اللہ کے اندر سے گزر گیا۔ ایسی صورت میں ترک واجب کی وجہ سے جزا لازم ہو جاتی ہے۔ ساتواں واجب ہے طواف کے ساتوں چکر کو پورا کرنا۔ طواف کے ساتوں چکر کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص طواف کے 4 یا 5 چکر کر لے تو چوتھا چکر پورا ہوتے ہی اس کا طواف معتبر ہو جائے گا۔ پھر باقی جو چکر ہیں ان 7 چکروں کو یعنی باقی 3 چکروں کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر اس کو ترک کرتا ہے تو پھر اس پر جزا لازم ہو جائے گی۔ ایک 8ویں بات کتابوں میں لکھی ہوئی اور وہ یہ ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا بھی واجبات میں سے ہے، البتہ اس میں سہولت ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ نماز چھوٹ گئی تو اس کی وجہ سے عمرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب بھی یاد آ جائے، جہاں یاد آ جائے، حرم میں یاد آ گیا تو وہیں پڑھ لے، ہوٹل پہ یاد آ گئی تو وہاں پڑھ لے، وہاں نہیں یاد آیا تو گھر آنے کے بعد پتہ چلا کہ فلاں وقت کی 2 رکعت واجب الطواف رہ گئی تھی تو پڑھ سکتا ہے۔ طواف کی سنتیں، استباء کرنا۔ استباء کہتے ہیں کہ طواف کے 7 چکر میں، یہ جب رمل اور استباء کو بیان کرتے ہیں تو اس میں ذرا جنبل ہو جاتا ہے، اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ استباء کا تعلق 7 چکر سے، طواف کے شروع ہونے سے پہلے اس کو کر لیا جائے گا اور طواف کے ختم ہونے کے فوراً بعد اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ البتہ یہ 7 چکر میں ہوگا۔ استباء یعنی طواف کے 7 چکر میں مرد کا داہنا کاندھا کھولے رکھنا، وہ جو چادر بغل میں ڈال کر جو باہر نکالتے ہیں، یہ مسنون ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہر طواف میں استباء سنت نہیں ہے۔ استباء صرف انہی طواف میں سنت ہوتا ہے جس کے بعد کوئی سعی پائی جائے۔ اگر سعی پائی جا رہی ہے تو استباء کیا جائے گا، ورنہ اگر سعی نہیں ہے تو استباء نہیں کیا جائے گا۔ استباء مسنون ہے، خدا نخواستہ اگر کسی بندے نے استباء نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کا طواف بہرحال معتبر ہوگا۔
یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مسنون چیزیں وہ ہیں جن کے ترک پر کوئی جزا لازم نہیں آتی اور نہ ان کے ترک کی وجہ سے کسی قسم کا فساد آتا ہے، البتہ کمال میں کمی پیدا ہو جائے گی چونکہ مسنون ہے۔ شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا، رمل تھوڑا تیز قدموں سے سینہ اس طرح سے نکال کر چلنا جس طرح سے پہلوان چلتے ہیں۔ پہلوانوں کی چال جو ہوتی ہے غرور اور تکبر والی، اصل میں اس کی علت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے اور واپس وہاں سے عمرے کے لیے آئے اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اگلے سال عمرۃ القضاء پر تشریف لائے، تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کفار مکہ نے اور قریش کے لوگوں نے کہ ان لوگوں کو مدینہ طیبہ کی آب و ہوا نے بہت کمزور کر دیا ہے۔ اب ایک تو صحابہ کی عام طور پہ انکساری و عاجزی اور اوپر سے جو ہے اس طرح کی بات، تو آپ نے فرمایا نہیں، آج تم طواف کے پہلے 3 چکروں میں ایسے چلو گے جیسے پہلوان چلتے ہیں، اگرچہ کہ یہ چلنا اللہ کو پسند نہیں مگر ایسا کرو تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہو۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ البتہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں رمل کے بارے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمل پہلے 3 چکروں میں کرنا سنت ہے اور بقیہ چکروں میں عام کیفیت پر چلنا سنت ہے 4 چکروں میں۔ تو اگر شروع کے 1 چکر میں چھوٹ جائے تو 2 میں کر لیں، 2 میں چھوٹ جائے تو آخر والے 1 میں کر لیں، اور وہ بھی نہ ہو تو پھر وہ تینوں ویسے ہی چھوڑ دیں اور آگے کے 4 چکروں میں اس کو نہ بڑھائیں، بلکہ آگے کے 4 چکروں میں آرام سے اطمینان سے چلیں، کیونکہ ان چکروں کی سنت وہی ہے، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا اور آخر کے 4 چکروں میں عام کیفیت پر چلنا۔ طواف کی ابتدا میں حجر اسود کا استقبال کرنا، یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہونا، بالکل ایک دم اس کے آمنے سامنے آپ ہو جائیں اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک تکبیر تحریمہ کی طرح اٹھا کر پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے وہ استقبال کہلاتا ہے۔ یہ ہو گیا استقبال کے وقت تکبیر کہنا۔ یہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھنے کی، بعض لوگ بہت لمبے لمبے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ استقبال کے موقع پر تکبیر کہنا چاہیے، اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ جب استقبال حجر ہوتا ہے تو مطلقاً تکبیر کہی جائے گی۔ پھر حجر اسود کے سامنے یہ بھی ہے سنت کہ جب آپ استقبال کر رہے ہیں تو تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، تکبیر تحریمہ کی طرح۔ حجر اسود کا استلام کرنا یہ سنت ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے کہ استلام رہ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، طواف معتبر ہو جاتا ہے۔ حجر اسود کا استلام کرنا طواف کی ابتدا اور انتہا میں مسنون ہے اور درمیان میں ہر چکر میں مستحب ہے۔ اس لیے شروعات اور اختتام والا تو مسنون ہے اور درمیان والے مستحب ہیں، تو وہ چھوٹ جائیں تو اور کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا، البتہ پورے اہتمام اور توجہ سے استلام کرنا چاہیے۔ تمام چکروں کو پے در پے کرنا، طواف میں تاخیر نہ کرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک طواف کو کرتا رہے چکروں کو۔ بدن اور کپڑوں کا ظاہری نجاست سے پاک ہونا یہ مسنون ہے۔ طواف میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ حجر اسود کو جب بوسہ دینے کا موقع مل جائے، آپ کوئی طواف کر رہے ہیں تو ایک کے بعد ایک 3 بوسے ایک ہی مرتبہ میں پہلے دیے جاتے ہیں اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو سنت کے بڑے متلاشی آدمی تھے، قبلہ ثلاثا 3 مرتبہ تقبیل فرمائی۔ اور ایک اور مسئلہ ہے جس کو ہم یہاں بیان تو نہیں کریں گے،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ حجر اسود پہ سجدہ کرنا، اور اس کو ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ اب یہ مسئلہ ذرا لمبا ہو جائے گا، کیسے سجدہ کرنا، کیا کرنا، اس لیے رہنے دیں، اس کو بعد میں پھر کبھی بیان کریں گے۔ طواف اس طرح سے شروع کرنا کہ خود حجر اسود کے دائیں طرف ہو اور پورا بدن حجر اسود کے سامنے ہو کر برابر ہو۔ جب آپ طواف شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ کی نیت اس طرح سے ہو کہ آپ حجر اسود سے تھوڑا پہلے ہو، آپ کا رخ اس کی طرف ہو، اور پھر جب آپ طواف شروع کریں گے تو آپ اس کے بالکل سامنے ہوں گے۔ استقبال جہاں آپ نے کیا ہے وہیں سے آگے استلام کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ طواف کے دوران رکن یمانی کا استلام کرنا مسنون ہے۔ اگر مل جائے موقع تو بس ایک ہاتھ سے اس کو چھو لیا جائے گا، ہاتھ کو بوسہ ووسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ طواف کے دوران ذکر یا دعا وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ مردوں کے لیے مستحب یہ طواف کے دوران ذکر یا دعا میں مشغول رہنا یہ مستحب ہے۔ مردوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ اگر جگہ خالی ہو بیت اللہ شریف کے ارد گرد تو جتنا قریب ہو کر ممکن ہو طواف کریں، یہ مستحب ہے، اور کسی کو البتہ اس میں تکلیف نہ دی جائے۔ اور عورتوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ بیت اللہ شریف سے جتنا دور ہٹ کر طواف کر سکیں، کنارے اور دور سے طواف کریں، الا یہ کہ مکمل مطاف خالی کر دیا گیا ہو کسی موقع پہ عورتوں کے لیے، تو وہ بیت اللہ شریف کے قریب سے طواف کریں گی۔ یہ بھی استحباب میں لکھا گیا ہے، پہلے کا وقت تھا، اب تو میں اس کو نہیں سمجھتا۔ پہلے یہ تھا کہ رات میں اتنی روشنی نہیں ہوتی تھی، اتنے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، تو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ وَطَوَافُهَا لَيْلًا، عورتوں کے لیے مستحب یہ کہ وہ رات کو طواف کریں تاکہ مجمع بھی زیادہ نہ ہو، اور اسی طریقے سے ان کے لیے بے پردگی کے مواقع کم سے کم ہوں۔ مستحب یہ بھی ہے کہ اگر طواف کا کوئی چکر کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر کے نامکمل رہ گیا تھا یا مکروہ طریقے پر ہوا ہے تو اس کو اثر نو پورا انجام دینا، پھر سے شروع کرنا اور اس کو پورا کر لینا۔ البتہ اگر استیناف کر لیا جہاں سے جہاں تک پتہ چلا تھا کہ بھئی یہاں سے یہاں تک خلل ہوا ہے اور اتنے ہی حصے کو صرف پورا کیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، مستحب یہ کہ پورا لوٹا لے۔ طواف کرتے وقت جائز بات چیت سے بھی پرہیز کرنا یہ مستحب ہے، یعنی اس میں عام گفتگو نہ پائی جائے، اگرچہ کہ پائی گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ طواف کے دوران ہر اس عمل سے پرہیز کرنا مستحب ہے جو خشوع و خضوع کے منافی ہو، مثلا بلا وجہ لوگوں کی طرف متوجہ ہونا وغیرہ۔ طواف کرتے وقت نگاہ کی ہر اس چیز سے حفاظت کرنا مستحب ہے جو مشغول کرنے والی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ چلتے ہوئے اپنی نظروں کو اپنے چلنے کی جگہ سے متجاوز نہ ہونے دیا جائے۔ اگر دعا یا ذکر کے زور سے پڑھنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو خلل ہو تو ایسی صورت میں دعا دھیرے کرنا یا ذکر دھیرے کرنا واجب ہے۔ طواف کے دوران ان تمام اعمال و افعال سے پرہیز کرنا چاہیے جو خلاف شریعت ہوں۔ دوران طواف اگر کسی ایسے آدمی پر نظر پڑ جائے جس میں کوئی نقص ہو یا وہ مناسک کا پورا علم نہیں رکھتا، کوئی خامی اس سے ہو رہی ہے، کوئی خلل ہو رہا ہے، تو اسے مناسب انداز میں بتا دینا یہ دوران طواف مستحب ہے، اس کی غلطی کو ٹھیک کرنا، لیکن تحقیر نہیں پائی جانی چاہیے۔ طواف کے درمیان کچھ کام آپ کر سکتے ہیں جن کی اجازت ہے، مباحات ہے، اس کو کسی کو سلام کرنا، اگر وہ ذکر وغیرہ میں مشغول نہ ہو، اگر وہ ذکر وغیرہ میں مشغول ہوگا تو پھر یہ مکروہ ہوگا۔ چھینکنے والے کے لیے الحمدللہ کہنا اور چھینکنے والے کے یا سلام کرنے والے کے جواب کو دینا، ضرورت کے وقت بقدر ضرورت کلام کرنا، پانی وغیرہ پینے کی ضرورت ہے یا کوئی دوا کھانی ہے تو کھا سکتے ہیں، ضروری مسائل دریافت کرنا یا اس کے جواب دینا یہ بھی طواف میں مباح ہے۔
ایسا چمڑے کا موزہ یا جوتا پہن کر طواف کرنا کہ جو پاک ہو. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ مان لو طواف میں پہنے ہوئے ہیں تو ان کو لگتا ہے غلط ہے. ایسا نہیں پہن سکتے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس کے لیے جو احرام میں نہ ہو. احرام والے کا تو مسئلہ الگ ہے. رکن یمانی کو اگر آپ چھوڑنا چاہیں، اس کا استلام نہ کرنا چاہیں، موقع بھی ہے تو بھی مباح ہے، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. موقع ہے، اس کے باوجود استلام نہیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اچھے مضامین پر مشتمل اشعار کا پڑھنا، کسی عذر کی وجہ سے سواری وغیرہ پر جو ہے وہ اس طرح سے طواف کرنا کہ معذور ہے، یہ مباح ہے، کوئی حرج نہیں. اگر عذر ہے تو پھر سواری پر طواف کر سکتا ہے. طواف میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں، ان کا خیال ہونا چاہیے. فضول بات چیت نہیں کرنی چاہیے. آج کل یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے بہت خطرے کا ہے کہ لوگ جو ہے وہ طواف کے دوران سیلفی وغیرہ اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا ویڈیو کال چالو رکھتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں. یہ بہت خطرے کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خرید و فروخت یا خرید و فروخت کی بات چیت کرنا، کھانے کو جو ہے بعض علماء نے مکروہ شمار کیا ہے. ایسے اشعار پڑھنا جن میں اللہ کی حمد و تعریف نہ ہو، بلند آواز سے ذکر و دعا یا تلاوت وغیرہ کرنا، اگر اس کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو خلل پڑ رہا ہو تو اس کا ترک واجب ہوگا. ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا، حجر اسود کے استقبال سے پہلے ہی دونوں ہاتھ اٹھا لینا. بعض لوگ ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں، آ رہا ہے، پھر آنے کے بعد وہ اس طرح سے نہیں. اس کو جب محسوس ہو جائے کہ اب پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر استلام کرنا چاہیے. پیشاب پاخانے کے تقاضے کے وقت طواف کرنا مکروہ ہے، جیسے نماز پڑھنا. بھوک پیاس اور غصے کی حالت میں طواف کرنا، یہ ساری چیزیں مکروہات میں سے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یا نماز کی طرح دونوں ہاتھوں کو باندھنا، نماز کے دوران ٹھہر کر دعا وغیرہ کرنا، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یا نماز کی طرح دونوں ہاتھوں کو باندھنا یہ مکروہ ہے. اور طواف کے دوران کہیں رک جانا اور رک کر ٹھہر کر دعا کرنا یہ مکروہ ہے. طواف مسلسل کرتے ہوئے دعا کی جائے، کسی ایک جگہ رک کر دعا نہیں کی جائے گی. طواف کرتے ہوئے بلا کسی ضرورت کے طواف کو چھوڑ کر باہر نکلنا یہ مکروہات میں سے ہیں. کچھ چیزیں حرام ہیں. ناپاکی کی حالت میں مرد یا عورت کا طواف کرنا، بے وضو طواف کرنا، سطر کھلی ہوئی حالت میں طواف کرنا، بلا کسی عذر کے سوار ہو کر طواف کرنا، حتیم کے اندر سے طواف کر لینا یعنی حتیم کو طواف میں شامل نہ کرنا، طواف کا کوئی چکر جان بوجھ کر چھوڑ دینا، گھٹنوں کے بل یا الٹا ہو کر بلا کسی عذر کے، جیسا کہ لوگ کچھ منت والے ہوتے ہیں، اس طرح سے طواف کرنا یہ درست نہیں ہے. اس طرح سے طواف کرنا حرام ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے طواف سے متعلق بیان کر دی، اور چونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ چیزیں، ورنہ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ میرے ہاں عمرہ اتنا اس طرح سے نہیں بیان ہوتا ہے. ہم لوگ عمرے کو بیان کرتے ہیں مگر اس طرح سے کہ آپ ایک دم آرام سے کر سکتے ہیں. اس لیے ہم کل قدم بقدم جو عمرہ بیان کریں گے اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی. ہم سعی کے بارے میں جو تھوڑا بچا ہوا وقت ہے اس میں کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور اس ترتیب سے دیکھتے ہیں. دیکھیے سعی میں کچھ چیزیں کرنا مباح ہے، تو کون کون سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں؟ وہ 3 چیزیں. ایسا جائز کلام جس کی سعی میں ضرورت لاحق ہو اور وہ اس کو سعی کرنے سے مشغول بھی نہ کرے، سعی جاری ہے اور آپ نے کوئی گفتگو کر لی، اور خشوع و خضوع کے منافی نہ ہو تو ایسی چیز جائز ہے، ایسی بات کر سکتے ہیں. کسی تھوڑے وقفے کی وجہ سے سعی کے پھیروں میں پے در پہ ہونے کو اگر آپ ترک کر دیں تو یہ طواف کی طرح نہیں ہے. آپ ترک کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. بہت تھک گئے ہیں اور کوئی معاملہ ہے تب تو لمبا وقفہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی آئی تھیں اور ان کا وزن زیادہ تھا، تو انہوں نے سعی کے چکروں میں لمبا وقفہ رکھا.
درمیان میں رک کر تھوڑی دیر کچھ کھا پی سکتا ہے، جس سے سعی کے پھیروں میں مسلسل ہونا ترک نہ ہو۔ اس لیے اتنا تھوڑا وقفہ معتبر نہیں ہوتا، آدمی تھوڑا بہت کھا کر یا کچھ پی کر پھر آگے بڑھ جائے، یا تھوڑی دیر سستانے کے لیے ٹھہر گیا پھر آگے بڑھا، تو اس سے سعی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر پے در پہ کرنے کو ترک کر دیا تو بھی مباح ہے، پھر عذر ہے اس لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ سعی میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں، 7 چیزیں ہوتی ہیں جو سعی میں مکروہ ہیں، جن کو نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بلا عذر سعی کے پھیروں میں لمبا فاصلہ کرنا، یہ مکروہ ہے۔ بلا عذر سعی کرنا سوار ہو کر سعی کرنا، اس کو مکروہ فقہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، یہ والا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ سعی کرتے وقت اس طرح سے خرید و فروخت یا بات چیت کرنا کہ جس کی وجہ سے حضور قلب ختم ہو جائے، خشوع ختم ہو جائے، یا دعا اذکار وغیرہ کے پڑھنے میں وہ مانع ہو جائے، یا پے در پہ کرنا ترک ہو جائے، تو ایسا کرنا مکروہ ہوگا۔ صفا اور مروہ کے اوپر چڑھنے کو بلا عذر ترک کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی بہت کمزور آدمی نہیں چڑھ سکتا، وہ صفا سے چلا مروہ پہ، مروہ کے پاس سے نیچے ہی سے اگر گھوم کے، آج کل تو یہ صورتحال ہوتی کہ ادھر سے جاؤ ادھر سے واپس آؤ، تو آدمی کو چڑھنا ہی پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں تک جائے، وہ کمزور ہے، واپس وہیں سے چلا ہے لوٹ کر، تو ایسا وہ کر سکتا ہے، مجبوری میں اس کو اجازت ہوتی ہے۔ سعی میں میلین کے درمیان سرعت سے نہ چلنا، یہ بھی مکروہ ہے، عام کیفیت پہ نہ چلیں۔ وہ جو دونوں سبز نشان ہیں درمیان میں، وہاں لائٹ جل رہی ہوتی ہے، تو میلین اخضرین جو ہیں ان دونوں کے درمیان میں تیز چلنا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنے کی چیز ہے کہ ہمارے یہاں بسم اللہ اکثر معلمین یہ بیان کرتے ہیں، اور اکثر کتابوں میں بھی یہ ملتا ہے کہ میلین اخضرین کے درمیان دوڑ کر چلنا، دوڑنا نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فوق الرمل اور دون العدو، رمل سے کچھ تیز اور تیز دوڑنے سے کم، اس طرح سے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وہاں بعض لوگ بے تحاشا بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے نہیں کیا جائے گا۔ سعی کے جو مختار وقت ہے سعی کے لیے، اس سے بلا عذر بہت تاخیر کرنا۔ طواف کے بعد سعی پائی جانی چاہیے، عمرے کے طواف کے بعد، اس میں بہت لمبا وقفہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور 7واں مکروہ یہ ہے کہ ستر عورت کو ترک کرنا۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان میں ایک احرام شرط ہے، اور عمرے کا رکن سب سے بڑا جو ہے وہ طواف ہے، رکن اعظم کہتے ہیں۔ عمرے میں آپ کو 8 چیزیں واجب ہوں گی۔ میقات سے احرام باندھنا، پھر طواف کے 4 چکروں کے بعد مزید 3 چکر کر کے طواف کو پورا کرنا، یہ واجب ہے۔ باوضو طواف کرنا واجب ہے، پیدل طواف کرنا یہ بھی واجب ہے، جیسا کہ ہم نے بھی بتایا تھا۔ طواف کے بعد کی 2 رکعت نمازیں واجب ہیں۔ پیدل سعی کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، طواف اور سعی کرنے کے بعد سر منڈانا یا بال کتروانا۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ عمرہ بہت آسان ہے۔ یہ تو ہمارے بہت عزیز و کرم فرما ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ان کا اصرار تھا کہ ذرا اور تفصیل سے بیان کریں، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بس اتنا ہے کہ 4 کام کرنے، جن میں سے 2 کام تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں، 2 آپ کو کرنے ہیں۔ عمرے میں یہی ہے، بس اتنا ہے اور کچھ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو احرام باندھنا ہے۔ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں، آج کل تو قافلہ ہوتا ہے پورا، احرام جو ہے وہ ایئرپورٹ سے بن جاتا ہے،
اور ہمارے یہاں کے لوگ حج کلاسیں سن کے، عمرے کی کلاسیں سن کے خود معلم ہو جاتے ہیں. وہاں بہت سارے لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، وہ ٹھیک ہے، اتنا سمجھ چکے ہوتے ہیں. تو احرام باندھنا، احرام کی پابندیوں کا خیال کرنا، وہاں پہنچ کر طواف کرنا، سعی کرنا، بس یہی 2 کام ہیں. اس کے بعد بال تو نائی موڑ دے گا، حجہ موڑ دے گا، بس 4 چیزیں ہیں، اتنا مشکل کچھ نہیں ہے. عمرے کے اندر کچھ چیزیں سنت ہوتی ہیں، یعنی جیسے آپ احرام باندھنے سے پہلے وضو یا غسل کر لیں، یہ سنت ہے. اور پھر یہ ہے کہ چادریں جو ہوں وہ سفید رنگ کی ہوں اور 2 ہوں، اس طرح سے، یہ بھی سنت ہے. خوشبو لگانا احرام شروع کرنے سے پہلے، لیکن اس میں تھوڑا سا نازک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خوشبو ایسی لگائی جائے جس کا جسم نہ ہو، جرم نہ ہو. یعنی جسم پر لگائی گئی تو وہ جسم پر لگ کر ختم ہو جائے، کسی دوسری چیز میں لگ کر پھر مزید وہ نہ ہو، جیسے کافور وغیرہ ہوتا ہے دوسری چیزوں میں بھی لگ جاتا ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی کوئی خوشبو نہ لگائی جائے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ خوشبو جسم پہ لگائی جائے. اگر آپ احرام پر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، احرام کی چادر پہ آپ نے لگا لیا، ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی تھی. بعد میں اگر آپ احرام کی نیت کریں گے اور پھر اس کے بعد اس چادر کو آپ اتار کر رکھیں گے اور پھر اٹھا کر آپ نے اگر پہنا، تو آپ خوشبو زدہ کپڑا پہننے کے مجرم ہو جاتے ہیں، خوشبو زدہ چادر کے. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا، ہمارے یہاں اس کو مسنون قرار دیا گیا ہے. احرام میں کثرت سے تلبیہ پڑھنا یہ بھی مسنون ہے، اور جب بھی تلبیہ شروع کیا جائے تو اس کو بار بار پڑھنا یا کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا، یہ مسنون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللہ سے جنت اور نیک لوگوں کی صحبت کی دعا کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احرام میں ملتی ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اختیاری نہیں ہوتی، موقع مل جائے تو بہت اچھا، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں. جیسے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا آپ سے مسنون ہے، ثابت ہے. مکہ مکرمہ میں داخلہ باب المعلات کی طرف سے ہونا، جدھر جنت المعلہ ہے اس طرف سے آنا، اب یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جدہ کی طرف سے داخل ہوتے ہیں اور اس طرف سے داخل ہو جاتے ہیں، پیچھے کی طرف سے، مسفلہ کی طرف سے. الا یہ کہ آپ کا ہوٹل وغیرہ اگر مخالف سمت میں ہو تو باب عمر وغیرہ کی طرف سے پھر وہ لے کر آتے ہیں. بیت اللہ شریف سے ملاقات کے وقت تکبیر اور تحلیل، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا. جب بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑھے تو دعاؤں کا اہتمام کرنا، نگاہ پڑھنے پر دعا کرنا ہی مسنون ہے. اور کچھ چیزیں جو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، عمرے کے طواف میں رمل کرنا اور عمرے میں اجتباع کرنا وغیرہ، یہ طواف کے اندر جو ہے وہ مسنون ہے. احرام کے واجبات 2 ہیں. میقات سے احرام باندھنا، یعنی اس کو مؤخر نہیں کرنا، اور ممنوعات احرام سے بچتے رہنا. یہی 2 پابندیاں ہیں. ایک تو میقات سے احرام باندھنا، اور جتنی چیزیں احرام میں منع کی گئی ہیں ان سے بچتے رہنا. اور اس کے آگے جو ہے وہ احرام کی سنتیں ہیں، اور وہ 9 ہیں، جن میں سے ایک تو حج سے متعلق ہے مخصوص. اب انشاءاللہ باقی چیزیں ہم لوگ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کل انشاءاللہ جو چیزیں بیان ہوگی اس کے اخیر میں ہم لوگ اس طرح